السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف. ایک نئے ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم بہار اسٹیٹ اردو کا جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج جنس کے بارے میں، جنس اور اس کے اقسام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے دوستوں، جیسا کہ میں نے بتایا بار بار کہ ہماری جو یہ ویڈیو ہے، ہماری یہ ویڈیو بہار اسٹیٹ 2024 جو دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے، اسی طریقے سے سکشمتا پریکشا دینے والے کے لیے، اسی طریقے سے جو آپ کو بی پی ایس سی ٹی آر ای 2 یا ٹی آر ای 3 کا جو تیاری کر رہے ہوں اور اردو کو بطور مضمون اس میں ان کا مطلب اختیار کرنے کا ارادہ ہو، یا اسی طریقے سے جو سکشمتا پریکشا دے رہے ہیں اور اردو ان کا ایک مضمون ہو، تو وہ تمام اساتذہ، وہ تمام طلبہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے تو آج ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے. جنس اور اس کی اقسام کیا ہیں اور ان کی تفصیلات کے بارے میں جانیں گے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ جنس کیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والے قسم کے اندر ہم نے پڑھا تھا اسم عام، اسم خاص اور اسم کی دیگر اقسام کے بارے میں. آج ہم دیکھتے ہیں جنس کے بارے میں. جنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جنس کی تعریف. جنس کی تعریف آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، یعنی جنس کہہ سکتے ہیں اس سے مراد مذکر یا مؤنث ہونا ہے نا. اس سے مراد جنس کی تعریف، یعنی جنس سے مراد مذکر یا مؤنث ہے، اور اسی کو ہم تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں. تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، ہے نا، تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں. تو جنس سے مراد ہے کہ وہ جو ہے مذکر یا مؤنث ہونا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بھئی جنس کی کتنی قسمیں ہیں. تو دیکھیے جنس کی جو ہے 2 قسمیں ہوتی ہیں. جنس حقیقی، جنس کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں. کون کون سا؟ لکھ لیں. جنس حقیقی ایک، اور نمبر 2 جو ہے وہ جنس غیر حقیقی. جنس غیر حقیقی. کیا مراد جنس حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ جنس حقیقی سے مراد جنس حقیقی، آپ اس جنس کو، یا مطلب جنس حقیقی سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے اندر مذکر یا مؤنث ہونے کی علامتیں قدرتی طور پہ موجود ہوں، ہے نا. تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ لیں کہ جنس حقیقی سے مراد وہ جنس جس میں نر اور مادہ کی علامتیں، نر بولتے ہیں مذکر اور مادہ مؤنث، تو نر اور مادہ کی علامتیں قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی قدرتی طور پہ اس کے اندر وہ مذکر اور مؤنث کی علامتیں موجود ہوتی ہیں. اب اور یہ کہہ لیں کہ ہر مذکر کے بالمقابل ایک مؤنث ہوگی اور مؤنث کے بالمقابل ایک مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو مذکر کے بالمقابل مؤنث موجود ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ، مثال ہم یہ لے لیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا مرد. بھائی مرد ہے، مرد کے بالمقابل اس کی مؤنث عورت ہے.
ٹھیک ہے، عورت کے اندر عورت ہونے کی جو قدرتی نشانیاں ہیں، مرد کے اندر مرد ہونے کی جو قدرتی نشانیاں ہیں. اسی طریقے سے آپ لے لیں گائے بیل. گائے اس کی مؤنث، سوری گائے اس کا مذکر کیا ہے؟ بیل، گائے مؤنث. مرغا مرغی، ٹھیک ہے، مرغا اور مرغی. لڑکا لڑکی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو مؤنث حقیقی کی مثال ہے. ٹھیک، اب تو پھر مؤنث غیر حقیقی کیا ہے؟ آپ اسی کو الٹ دیں ایک طریقے سے کہ مؤنث غیر حقیقی جس میں جو ہے نر اور مادہ کی علامتیں قدرتی طور پہ موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہو جائیں گی. یا اس کو ہم اور آسان طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ جن سے غیر حقیقی سے مراد جو ہے نا غیر جاندار یا بے جان چیزیں ہیں، ہے نا. تو جن سے غیر حقیقی سے مراد غیر جاندار، ایسی چیز جس کے اندر جان نہ ہو، غیر جاندار، یا اسی کو آپ لکھ سکتے ہیں بے جان. بے جان اسما ہے. ایسی چیز، ایسے اسم جو بے جان اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بے جان اسما ہے. جیسے اس کی مثال لے لیں تو سمجھ میں آ جائے گی چیزیں. اور جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بولا دوست، ٹھیک ہے، تو نہیں سوری، جیسے مثال کے طور پہ آپ لے لیں قلم. اب لفظ قلم تو بے جان ہے، اب اس کا مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے نا. یا اسی طریقے سے آپ بولتے ہیں پہاڑ، یہ غیر جاندار ہے نا، یا بے جان چیز پہاڑ. یا کتاب، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ جنس غیر حقیقی کی مثال ہے. تو جنس کی دو قسمیں ہو گئی، جنس حقیقی یعنی وہ جنس جس میں نر اور مادہ کی علامتیں قدرتی طور پر موجود ہوں. تو ٹھیک ہے، یا دوسری چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ہر مذکر کے بالمقابل ایک مؤنث موجود ہوتی ہے اس کی، ہے نا. جیسے بولا مرد تو اس کی مؤنث بھی موجود ہے، بولا گائے مؤنث تو اس کا مذکر بیل موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جنس حقیقی کہلاتا ہے. اور جنس غیر حقیقی اس سے مراد جو ہے غیر جاندار یا بے جان اشیاء یا بے جان چیزیں کے نام جو ہوتے ہیں وہ جنس غیر حقیقی کے اندر آتے ہیں. جیسے کرسی ہے نا، پنکھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی وغیرہ. کرسی، پنکھا وغیرہ، قلم، پین، پینسل، دوات وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو یہ جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی. ٹھیک، اب یہاں پر ایک چیز ہم نے لکھا ہے، اس میں مشترک کیا ہوتا ہے. جنس کی بات کریں گے تو اس میں مشترک کا مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو، یا کچھ اسماء ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کو ہم اس میں مشترک کہتے ہیں. وہ ہو اسماء جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں ہم اس سے مشترک کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ مثال لے لیں، جیسے آپ کہتے ہیں ساتھی. کیا لفظ ہے؟ ساتھی ایک اسم ہے. اب ساتھی اب مذکر جو ہوگا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو مؤنث ہوگا اس کو بھی آپ ساتھی کہہ سکتے ہیں. ساتھی کا مؤنث ساتھن تو استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھی، لفظ ساتھی جو ایک ایسا ہے لفظ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ لکھ دیتا ہوں، مہمان ایک لفظ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو مہمانی ہے. ٹھیک ہے، یا صدر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وزیر اعظم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وزیر اعظم بولتے ہیں. وزیر اعظم. اور بھی بہت سارے الفاظ، میں کچھ الفاظ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. جیسے ہو گیا دوست ہو گیا، ٹھیک ہے، دشمن ہو گیا، یہ بھی آپ کو اس میں مشترک کی ہی مثال ہے. ٹھیک ہے، اور یتیم، ہاں یتیم کا لفظ بھی
یتیم جو بولتے ہیں یہ ہو گیا یتیم. مسافر بھی بولتے ہیں آپ, مسافر لڑکا ہو لڑکی ہو نا, مسافر ہے وہ سفر کر رہا ہو, تو مذکر مؤنث نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ کھلاڑی بولتے ہیں ہے نا, کھلاڑی, تو لفظ کھلاڑی. تو یہ تمام جو اسما ہیں یہ اسما مشترک ہیں, یہ اسم مشترک کہلاتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک, اب چلیے, تو یہ ہم نے سیکھا جنس کسے کہتے ہیں, جنس کی تعریف, اور اسی طریقے سے جنس کی دو قسمیں ہیں, جنس حقیقی, جنس غیر حقیقی, اور اسم مشترک کیا ہوتا ہے. ٹھیک, آگے دیکھتے ہیں. آگے یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کر دی ہیں, بس آپ اس کو جلدی جلدی سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ مذکر و مؤنث کے چند بنیادی اصول, اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کون سی چیزیں مذکر استعمال ہوتی ہیں. دیکھیے مؤنث حقیقی, یہ بھی آپ یہاں پہ سمجھیں کہ یہ جو ہمیں, ایک منٹ, یہ جو ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے مذکر و مؤنث کے بنیادی اصول کی, یہ زیادہ تر مطلب کس میں, جن سے غیر حقیقی کے جو اسما ہوتے ہیں, جن سے غیر حقیقی, جن سے غیر حقیقی والے جو اسما ہوتے ہیں, یا غیر جاندار, جن سے حقیقی سے بتایا تھا نا, غیر جاندار, سوری یہ اس کو کاٹ دیں, غیر جاندار. تو غیر جاندار اسما جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ان کے اس میں جو ہے مذکر کے بالمقابل مؤنث کا لفظ موجود نہیں ہوتا, تو ہم یہ نہیں پتہ کر پاتے کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو پھر ہم وہاں پہ کسی اصول اور کسی قاعدے کے تحت یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ لفظ مذکر استعمال ہو رہا ہے یا پھر مؤنث استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے لیے ہم نے یہاں پہ کچھ بنیادی اصول کو لکھ دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 دیکھیں, نمبر 1 پوائنٹ ہے, کہتے ہیں تمام دنوں اور مہینوں کے نام, جو دن ہوتے ہیں اور مہینے ہوتے ہیں, جیسے سنیچر, اتوار, سوموار, ہے نا, سنیچر کا دن تھا, سنیچر کی دن نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, تو جو دن ہوتا ہے نا تو دنوں کے نام, جنوری کا مہینہ, تو جو مہینے ہوتے ہیں, تو دن اور مہینے کے نام مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ لکھا کہ جمعرات, لفظ جمعرات مؤنث ہے. کیا ہے, لفظ جمعرات مؤنث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دھیان رکھیں گے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ تمام آوازیں, جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں, مؤنث استعمال ہوتی ہیں. جیسے سائیں سائیں, ٹیں ٹیں, ٹن ٹن, کائیں کائیں, جو مختلف طرح کی چیزوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں. گھنٹی کی آواز آ رہی ہے, ٹن 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 ٹن, ہاں, تو یہ آواز گھنٹی کی آواز, ٹن 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 کی آواز, تو ٹن 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 کا آواز نہیں, ٹن 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 کی آواز. ٹھیک ہے, تو یہ جو آوازیں ہوتی ہیں تمام کی تمام, یہ مؤنث استعمال ہوتی ہیں. اب یہ اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ اس طرح کی چیزوں کا آسانی سے ان کو پہچان سکتے ہیں. اسی طریقے سے زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو زبانوں کے نام ہوتے ہیں وہ, جیسا اردو, عربی, فارسی, انگریزی, فرانسیسی, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, یہ ساری جو زبانیں ہیں, تو جو بھی زبانیں ہوتی ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اردو کی کتابیں, عربی کی کتابیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو زبانوں کے نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو اس کو 2 سے 4-5 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. اسی طریقے سے نمبر 4 میں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, نمازوں کے نام, جو نماز ہوتے ہیں ان تمام نمازوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, نماز جنازہ, نماز قضا. ٹھیک ہے, تو یہ جو نماز کے نام ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مؤنث استعمال ہوتے ہیں. آگے دیکھیں, دھاتو اور جواہرات کے نام, جو دھاتو ہوتے ہیں وہ, اور جو معدنیات کہہ لیں, یا تو جو وہ ہوتے ہیں, اور جواہرات کے جو نام ہوتے ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیں, جیسے سونا ہے, لوہا ہے, تانبا ہے, پیتل ہے, ہیرا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے لفظ ہیں یہ سب مذکر استعمال ہوتے ہیں. لیکن 2 لفظ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے, کچھ ایکسیپشن ہے, چاندی اور قلعی. قلعی, چونا قلعی کرتے ہیں وہ, تو قلعی, اور اسی طریقے سے چاندی, یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ایکسیپشن ہے کچھ 2-4 آپ اس کو یاد کر لیں, تاکہ اگر اس طریقے کے سے سوال بنائے جائیں کہ لفظ چاندی کیا ہے نا, تو آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ جو چاندی ایک دھاتو ہے, تو سارے کے سارے دھاتو جو ہے مذکر استعمال ہوتے ہیں, تو چاندی, لیکن نہیں, چاندی کا ایکسیپشن ہے. چاندی جو ہے اس کا ایک استثناء ہے کہ چاندی جو ہے مؤنث استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اسی طریقے سے دیکھ لیں آگے, یہ جو ہے تمام سیاروں کے نام, جو سیارے اور سیارے جو ہوتے ہیں ان تمام سیاروں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں. جیسے مریخ, عطارد, زحل, مشتری. لیکن زمین بھی تو ایک سیارہ ہے. ٹھیک ہے, تو زمین جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لفظ زمین جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے. آگے, تمام پہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ ہمالیہ, بحر اوقیانوس, دریائے راوی وغیرہ.
یہ تمام پہاڑ ہو گئے، سمندر ہو گیا، دریاؤں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں. لیکن گنگا اور جمنا یہ بھی تو دریا ہے، ٹھیک ہے، گنگا اور جمنا. تو گنگا اور جمنا چونکہ بھگوان کے طور پہ ان کو دیوی پوجا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا استعمال جو ہے مؤنث کے طور پہ ہوتا ہے، گنگا اور جمنا کا مؤنث. تو یہ یاد رکھیں گے کہ گنگا اور جمنا جو ہے لفظ جو ہے مؤنث کے طور پہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے دیکھیں، تمام ملکوں، شہروں اور بر اعظموں کے نام مذکر ہیں. ٹھیک ہے، ملک، شہر کے نام اور بر اعظم کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں. کیسے؟ مذکر استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہندوستان، کلکتہ، کلکتہ ایک شہر ہے مذکر. ایشیا، لیکن ایشیا جو ایک بر اعظم ہے، ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ، تو یہ مذکر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز بتایا کہ دلی، لفظ دلی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دہلی کو جو ہے لوگ مذکر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایز اٹ از یاد رکھیں گے، 2-4 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائے کہ لفظ دلی جو ہے پرانی دلی کی بات ہے نا. دلی لٹ رہی تھی، غالب کے اس طرح کے جو ان کے جو خطوط ہیں ان میں پرانی دلی کی باتیں اور دلی کے لٹنے کی روداد وغیرہ کا ذکر ہے. تو دلی مؤنث استعمال کی جاتی ہے، لیکن لفظ دہلی جو ابھی موجودہ دور میں لکھا جاتا ہے اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، آگے دیکھیں. پوائنٹ نمبر 9 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں ماندان، وان، وان، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے نا تو یہ یاد ہو جائے گا. ماندان، بان، وان یا وان، ہے نا. کہ اس کے بعد سار، زار، تاب اور ستان یہ الفاظ ہوں وہ عموماً مذکر استعمال ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مان، فرمان، ایک لفظ ہے فرمان، مذکر استعمال ہو. گلدان، قلمدان، دان لگا ہوا ہے. نگہبان، سائبان، بان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. واں یعنی دھواں، ساتواں، تو یہ مذکر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. کوہسار، بازار، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر استعمال ہوگا. آفتاب، مہتاب، مذکر استعمال ہوگا. ٹھیک. گلستاں، مذکر استعمال ہوگا. تو یہ کچھ علامتیں لے رکھی ہیں کہ عموماً یہ جن الفاظ کے آخر میں ماندان، بان، وان اور سار، زار، تاب اور ستان کا استعمال ہوتا ہے وہ مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے کچھ پوائنٹس جو آخری جو ہے یہ پوائنٹ نمبر 10 اس میں یہ ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف یا واو ہو، کیا ہو؟ آخر میں الف ہو یا واو ہو، وہ عموماً مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. عموماً مذکر استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے صحرا، دریا، کولہو، الو، بچھو وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کچھ چیزوں کو استثناء بھی حاصل ہے. تو استثناء آپ کو بہت ساری جگہ قواعد کے اندر استثناء ملتا ہی رہتا ہے، تو آپ ان کو دھیان میں ضرور رکھیں. جیسے ابھی بتایا کہ آخر میں الف ہو یا واو ہو تو مذکر ہوتا ہے، عموماً مذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سزا میں بھی تو الف ہے، قضا، فضا اور غذا اور دوا میں بھی تو الف ہے. تو یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. کون؟ سزا، فضا اور غذا اور دوا، یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو اس استثناء کو بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تھوڑا سا، چونکہ اسی طرح سے جو استثناء کی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ قواعد کے اعتبار سے جو باریک نقطوں والے پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں سے بھی کبھی کبھی سوال بنا دیے جاتے ہیں اور پھر ہم الجھ جاتے ہیں اور اس کا جواب جو ہم غلط کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو دھیان سے پڑھ لیں ایک مرتبہ. اگر نوٹ بنا سکتے ہوں تو نوٹ بنا لیں، نہیں ہے تو اس ویڈیو کو ہی 2 سے 3 مرتبہ چلتے پھرتے دیکھ لیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی. آگے دیکھتے ہیں. جن الفاظ کے آخر میں پا یا پن لگا ہوا ہو، بڑھاپا اور پن یعنی بچپن، تو پا یا پن لگا ہوا ہو تو وہ عموماً مذکر استعمال ہوتا ہے. جیسے بڑھاپا، لڑکپن، بچپن وغیرہ. ٹھیک ہے. آگے 12 نمبر پوائنٹس دیکھ لیں. جن الفاظ کے آخر میں یا ہو اور اس کے آخر میں وٹ، ہٹ یا تا لگا ہوا ہو. جن الفاظ کے آخر میں کیا ہو؟ یا ہو، ہے نا، اور یا دوسرا یہ کہ اور اس کے آخر میں وٹ یا ہٹ یا تا لگا ہوا ہو، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہاں پہ یا نہیں ہونا چاہیے. جن الفاظ کے آخر میں یا ہو، یا مطلب دوسرا پوائنٹ ہے. یا لفظ کے آخر میں، یا لفظ کے آخر میں، یا لفظ کے آخر میں وٹ، ہٹ یا تا ہو، تو ان دونوں کیس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عموماً لفظ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے گاڑی، روٹی، بولی، لوری، ہے نا، لوری، یہ یا والی مثال ہے. ٹھیک ہے. دوسری مثال کیا ہے؟ سجاوٹ، ملاوٹ، محنت، حسرت، ہے نا. وٹ، مسکراہٹ، ہٹ والی بھی مثال آ جائے گی اس کے اندر. مسکراہٹ،
ہٹ لکھ لیں یہاں پہ، مسکراہٹ، حسرت، محنت وغیرہ، یہ تمام کی تمام کیا مؤنث استعمال ہوگی. لیکن اس میں بھی کچھ استثناء ہے. کیا استثناء؟ پانی، موتی، گھی، ہاتھی، یہ 4 الفاظ ایسے ہیں جو ہیں تو یا کے ساتھ، آخر میں ان کے یا تو ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. جیسے ہاتھی، گھی، موتی اور پانی، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ مذکر استعمال ہوتا ہے. اور اس سے سوال بہت ساری دفعہ بنا بھی دیے جاتے ہیں کہ ہاتھی لفظ ہاتھی مذکر ہے، یا پانی لفظ پانی مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے یہاں پہ قاعدہ نمبر جو ہے 13 لکھا ہے کہ ہندی مصدر مذکر استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہندی مصدر جو ہوتا ہے وہ مذکر استعمال کیا ہوتا ہے؟ مذکر استعمال کیا جاتا ہے. مذکر استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اس کا مرنا، سب کو شاق گزرا، یہ ایک مثال ہے. جیسے مثال لے لیں، ہے نا، جیسے اس کا مرنا، مرنا کیا ہے؟ شاق گزرا، سب کو شاق گزرا. ٹھیک. تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہندی کا جو مصدر ہوتا ہے اس کو ہم مذکر ہی استعمال کرتے ہیں. ہاں لیکن اس میں بھی ایک چیز مطلب ایک طرح سے استثناء ہے، وہ یہ کہ لیکن جب یہ مؤنث لفظ سے متعلق ہو جائے، جو مصدر ہے وہ مصدر جو ہے متعلق ہو جائے، جڑ جائے کسی مؤنث لفظ سے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر اس کی صورت مؤنث والی ہو جائے گی. جیسے ہم اس کے دوسری مثال لکھ دیتے ہیں. جو میں نے بولا اس کو آپ نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے کہ لیکن یہاں لکھ بھی دیتے ہیں، چلیے کنفیوژن نہ ہو. لیکن اگر یہ مصدر کسی مؤنث سے متعلق ہو جائے تو اس کی صورت بھی مؤنث ہو جائے گی. مؤنث ہو جائے گی. یہ ہے کہ جب یعنی مصدر کو ہم مذکر تو استعمال کرتے ہیں ہاں، لیکن اگر وہ مصدر بھی کسی مؤنث لفظ کے ساتھ جڑ کر کے آ جائے یا کسی مؤنث لفظ سے متعلق ہو جائے تو پھر وہ مصدر جو مذکر نہیں بلکہ مؤنث کی طرح استعمال کیا جائے گا. جیسے کہہ رہے بات تو مؤنث ہے نا، لفظ بات مؤنث ہے. بات کرنا یا بات کرنی؟ تو کہہ رہے ایک شعر ہے، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. کیا ہے؟ بات کرنی، بات کرنا نہیں. تو انہوں نے کیا ہے؟ بات کرنی، کرنی مؤنث کر دیا مذکر کو، اس کو مصدر کو بھی یہاں پہ. تو بات کرنی مجھے مشکل، میں لکھ دے رہا ہوں یہاں پہ، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو اس میں جو میں نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ بات کرنی. ٹھیک ہے. یہ دھیان رکھیں گے کہ مصدر جو ہندی مصدر ہوتا ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مصدر کسی مؤنث کے ساتھ، کسی مؤنث لفظ کے ساتھ متعلق ہو کے جو کہ آئے تو وہاں پر اس کو ہم مؤنث کے بھی استعمال کر دیتے ہیں. مثال بات کرنی مجھے کبھی مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ لیکن ایک بات یاد دھیان رکھیں کہ اہل لکھنؤ جو ہوتے ہیں نا، اہل لکھنؤ وہ ہر حال میں مصدر کو مذکر ہی بولتے اور لکھتے ہیں. یہ دھیان رکھیں گے. تو ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ بات کرنا مجھے مشکل کبھی، اس طریقے سے ہی وہ بولیں گے بات کرنا. تو ہر حال میں اہل لکھنؤ ہر حال میں مصدر کو مذکر ہی بولتے اور لکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولتے اور لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دھیان رکھیں گے. یہ ہے پوری بات کس کے؟ ہندی مصدر سے متعلق. ٹھیک ہے. چلیے آگے کیا ہے؟ نمبر 14 نمبر پوائنٹ میں کیا ہے؟ اگر دو الفاظ میں سے ایک مذکر اور دو مؤنث ہو. اب یعنی دو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان میں سے ایک لفظ مذکر ہے، ایک لفظ، تو دو لفظ استعمال ہوگا تو کوئی ایک لفظ پہلے کوئی ایک لفظ بعد میں تو استعمال ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو یہ بتانا یہ ہے کہ اگر دو لفظ میں سے ایک مذکر اور مؤنث، دوسرا مؤنث ہے، اب بیچ میں ان کے حرف عطف آیا ہو یا بلا حرف عطف کے ہو. دو لفظ استعمال ہوا ہے حرف کے عطف کے ساتھ یا بغیر حرف عطف کے، بس دو لفظ استعمال ہوا ہے.
تو اب اس ان دو الفاظ کے بعد جو آپ فعل لائیں گے تو وہ فعل مذکر لائیں گے یا مؤنث لائیں گے؟ تو اس فعل کی تذکیر و تانیث آخری لفظ کے لحاظ سے لایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے قاعدہ. جیسے کہہ رہے ہیں کہ آب و ہوا، تو آب اور ہوا استعمال ہوا ہے، تو آب و ہوا بہت اچھا ہے یا بہت اچھی ہے؟ تو آب و ہوا بہت اچھی ہے. کیوں بھائی؟ ہوا لفظ مؤنث ہے جو کہ بعد میں آیا ہے، تو اس اعتبار سے اب جو فعل استعمال کریں گے تو آب و ہوا بہت اچھی ہے یہ استعمال کریں گے، یا اچھی تھی. ٹھیک، تو یہی بتانا ہے کہ جب دو الفاظ جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ مذکر ہو کوئی مؤنث ہو، تو جو ہم فعل لائیں گے اس فعل کو مذکر یا مؤنث لانے کے لیے جو ہم دیکھیں گے اخیر والے حرف کو لفظ کو دیکھیں گے، اخیر لفظ کے مطابق ہی ہم مذکر یا مؤنث لیں گے. اگر آخر والا لفظ مذکر ہوگا تو فعل مذکر استعمال کریں گے، اور آخر والا لفظ مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث استعمال کیا جائے گا. جیسے آب و ہوا، آب و غذا، آب و گل، ٹھیک ہے، قلم و دوات اور کشت و خون وغیرہ، یہ کیا ہے؟ دو الفاظ کو ایک ساتھ حرف عطف کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ میں آیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں، یہ ویڈیو کچھ لمبا ہو جائے گا، میرے خیال سے کچھ زیادہ لمبا ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں مذکر استعمال ہونے والے الفاظ. ہاں، اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ الفاظ، اب تک تو ہم نے دیکھا کہ بھئی جو جن سے غیر حقیقی والے الفاظ ہوتے ہیں ان کے کچھ اصول و قواعد ہیں، ان کو دیکھ لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کون سے الفاظ کو مذکر اور کن الفاظ کو مؤنث استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن مذکر استعمال ہونے والے الفاظ، کیا مطلب مذکر استعمال ہونے والے الفاظ؟ کہ ان کا مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا مؤنث نہیں ہوتا ہے. تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو صرف مذکر، صرف، یا ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ صرف مذکر استعمال ہونے والے الفاظ، ایسے بھی لکھ لیں آپ، صرف مذکر استعمال ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے، جو صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں، ان کا مؤنث آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کر دیا ہے، تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھیں کہ مختلف کیٹیگری میں یا مختلف خانوں میں اس کو ہم نے تقسیم کر دیا. جیسے پرندے سے متعلق کچھ الفاظ ہیں. کون کون سے پرندے ہیں؟ جیسے طوطا، کوا، باز، الو، ہدہد اور گدھ. یہ سارے پرندے ہیں، اور یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں، ہے نا، مؤنث استعمال نہیں ہوتے ہیں. ان کا طوطا کی جگہ طوطی یا کوا کی جگہ کوی اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں. جنگلی جانوروں میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جو صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے اژدہا، تیندوا، چیتا. لفظ چیتا، یہ دھیان رکھ لیں کہ چیتا جو ہے شیر اور شیرنی کے ساتھ ملا کر کے آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے. تو چیتا کا لفظ ایسا ہے کہ جو کہ صرف مذکر استعمال ہوتا ہے. تو اژدہا، تیندوا، چیتا، لنگور، خرگوش اور کچھوا. خرگوش ہم نے اس کو جنگلی جانور کے اندر اس لیے ڈال دیا کہ کبھی کبھی جنگل میں بھی خرگوش پائے جاتے ہیں، حالانکہ خرگوش کو گھر میں بھی پالا جاتا ہے. بہرحال آپ اس کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. گالی دینے والے الفاظ سے متعلق کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے بھانڈ بولا جاتا ہے، بھڑوا بولا جاتا ہے اور ہجڑا. یہ سارے الفاظ جو ہیں صرف مذکر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، ہاں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ان کا اگر مؤنث استعمال کرنا ہو تو ان سے پہلے مادہ کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے ان کے مؤنث کو کے لیے لفظ مادہ کا استعمال کر کے اضافہ کر کے مؤنث کے لیے اس کے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مادہ خرگوش. اگر خرگوش کو یہ بارے میں یہ بتانا ہو کہ یہ خرگوش مادہ ہے، مؤنث ہے، تو مادہ خرگوش بولیں گے. ٹھیک ہے، یا مادہ چیتا. ٹھیک ہے، یہ بولیں گے. تو لفظ مادہ کا اضافہ کر کے مؤنث کو ہم درشاتے یا اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے. مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ، ان کا مذکر نہیں ہوتا. اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ صرف مؤنث استعمال ہونے والے، کہ صرف مؤنث استعمال ہونے والے، صرف مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ، استعمال ہونے والے الفاظ یعنی جن کا کوئی مذکر نہیں آتا ہے. یہ اب اس کو بھی ہم نے سمجھنے کے لیے کیا کر دیا ہے، مختلف خانوں میں بانٹ دیا. جیسے عورت سے متعلق کچھ الفاظ ہیں جو صرف مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے بیوہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیوہ ہو گیا، سہاگن ہے، سوکن ہے، چڑیل، ڈائن اور ایک گالی کا لفظ ہے جو بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ سارے کیا ہیں، مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں. پرندے سے متعلق کچھ الفاظ ہیں. اب اس کو بہت دھیان سے دیکھ لیں گے آپ، اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے چیل ہے، بطخ ہے، فاختہ ہے، مینا ہے، مرغابی ہے، ابابیل اور مچھلی.
مچھلی کو بھی ہم نے صرف پرندے کے اندر اس لیے ڈال دیا کہ بھائی مچھلی کے بھی پر ہوتے ہیں. مچھلی کو میں کہاں سے ڈالوں, ایک الگ سا دریائی یا پانی میں رہنے والا کیا نام ہے جانور یا مخلوق, تو اس کو ہم کہاں ڈالیں. تو ہم نے بس سمجھنے کے لیے, کیونکہ اس کے بھی پر ہوتے ہیں, تو ہم نے سمجھنے کے پوائنٹ سے اس کو یہاں ڈال دیا کہ بھائی اس کے بھی فنگس کیا اس کو بولتے ہیں, فینگس بولتے ہیں نا, جس سے وہ تیرتا ہے, تو وہ پر ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم نے اسی میں ڈال دیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. چیل, تو اس کو 1-2 مرتبہ پڑھ لیں. یہ پرندے ایسے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں. چیل, خاص کر کے چیل کے بارے میں کبھی کبھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو چیل, بطخ, فاختہ, مینا, مرغابی, ابابیل, تو یہ سب مؤنث استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اور حشرات, کیڑے مکوڑے سے متعلق جو ہے مکھی, جھینگڑ, چھپکلی اور چھچھندر کو بھی ہم نے حشرات کے اندر ڈال دیا, اس لیے کہ وہ زمین کے اندر رہتا ہے. خیر, تو یہ کچھ ہم نے اپنے جانتے اس کو کیٹیگری وائز بانٹ دیا تاکہ آپ اس کو سہولت سے بآسانی اس کو سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اور صرف مؤنث ہی استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے مذکر استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سوالات, اور اس کے بعد آج کے اس ویڈیو کا ہوگا اختتام. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ جنس کی کتنی قسمیں ہیں, یہ آپ کو جواب دینا ہے. آپ چیٹ باکس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں, کمنٹ باکس کے اندر. اسم مشترک کی 2 مثالیں دیں. ہم نے سمجھا دیا کہ اسم مشترک کیا ہوتا ہے, 2 مثالیں آپ بتائیں. لفظ جمعرات مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ دنوں کا نام مذکر استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایک ایکسیپشن تھا, ایک استثناء, وہ دیکھ لیں. زبانوں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث؟ ملکوں اور شہروں کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث؟ اس کو اس پورے لیسن کو 1 سے 2 مرتبہ سنیں گے تو یہ سارے سوالوں کے جواب بہت آسانی سے آپ دے پائیں گے. لفظ گنگا مؤنث ہے یا مذکر؟ بڑھاپا, میں نے بتایا تھا کہ پا اور پن کا جب استعمال ہوتا ہے, کسی بھی لفظ کے آخر میں پا یا پن لگا ہوا ہو تو وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں بڑھاپا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. پانی, موتی, دہی, گھی اور ہاتھی, یہ سارے الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث؟ یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ استثناء کے تحت درج کیے گئے ہیں ہمارے سبق کے اندر. آپ اس کو دیکھ لیں گے, ایک مرتبہ بتائیں گے کہ یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث. ان میں سے کس لفظ کا مؤنث نہیں آتا ہے؟ یہ دیکھ لیں کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا مؤنث آتا ہے. جب مرغا بولیں گے تو اس کا ایک مؤنث موجود ہے, مرغی, ہے نا. تو اس طریقے سے ان میں سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کے مؤنث نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان میں سے کس لفظ کا مذکر نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے, جیسے عورت, لڑکی, ڈائن اور استانی. ٹھیک, تو آج کا لیسن ہم یہیں مکمل کرتے ہیں. دوستو, اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, اور کمنٹ کریں, بتائیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کے لیے مفید ہے, تو تاکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے اپنی کوششوں کا اندازہ لگے گا کہ ہاں بھائی لوگوں کو پسند آ رہا ہے, تو ہم اور حوصلے سے اس پہ کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے دوستو, چلیے جب اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.